میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورت فلق اور ناس۔ اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے، طاقتور بنے، طاقتور دل، اعصاب، ذہن مضبوط رکھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنی توجہ رب رسول کی طرف۔ لیکن ہم جو کمزوری لے آئے ہیں نا روز بروز مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اس نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، کچی پکی باتیں کرنا اور جناب وہم کی بات کرنا اور بڑی کمزور باتیں کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضور بڑی تگڑی بات کرتے، بڑی مضبوط بات کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود اور بھی تمام کتب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ حضور نے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کی جماعت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ صحابہ ساتھ تھے پر وہ ادبن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ کے نا دور دور جا کے سو گئے۔ سفر سے واپسی تھی، کچھ تھکان تھی، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹ گئے، تلوار کریم نے لٹکا دی۔ ایک غیر مسلم آیا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس نے نا ٹہنی سے حضور کی تلوار اتاری۔ نبی پاک آرام فرمائے، سو رہے ہیں، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس نے نا تلوار نبی کریم پر تان لی تو محبوب کریم علیہ السلام نے نا مقدس آنکھوں کو کھول دیا، لیکن کوئی بے چینی نہیں، پریشانی نہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، یعنی تلوار تان دی کسی پر۔ یہ موسم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ دھند کا، اسموک کا، تو کوئی بندوق والا رستہ بھی پوچھنے کے لیے راہ روکے نا تو بندہ گیا کام سے، وہ ویسے روک لے نا، بندوق پکڑی، اس بیچارے نے چاہے راہ رستہ ہی پوچھنا ہو۔ چلے اس سے بھی زیادہ مثال دیتا ہوں آپ کو، بندہ رات کو سویا اپنے گھر تو چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے، چاہے بلی ہو، پر گل نہ کرے جے کسی نال سرانے تھلوں موبائل نہیں جے نکلتا لوکاں کولوں، اتنا ڈر جاتے ہیں، چاہے بلی ہو چھت پہ، لیکن وہ کوئی چیز بج رہی ہے، خوف۔ یہ خوف مومن کی شان نہیں، میری بات کو سمجھیں، کیونکہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آ سکتی، تو ڈر ڈر کے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ فکری توانائی مومن کی شان ہے۔ اس نے تلوار تان دی نبی کریم علیہ السلام پر، حضور نے آنکھیں کھول دی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو قربان جا۔ یہ نظریاتی پختگی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی، حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نام میں حضرت ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بیٹھا تھا، تو فقیر بیان کرتے کرتے مریدوں سے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو دل نرم ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ بڑا دانش مند تھا، ابو علی سینا کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، بھئی اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہوئی، نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہوئی، اس کے بقول۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات، اللہ تو دل نرم کرتا ہے، ایک ہے یہاں اللہ کا نام لکھ دیا جائے، یہ نام خدا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نام خدا سے دل نرم ہوتا ہے، وہ کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے، ذات خدا سے تو نرم ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا خیال تھا نام خدا سے، اس کا کیا مطلب؟ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی ساری باتیں چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کی، کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے، اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی محفل میں گدھا کہہ دیا، اس کا تو رنگ بدل گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی طبیعت بگڑ گئی، وہ تو جناب لال پیلا ہو گیا، 1-1.5 منٹ میں حالت خراب ہو گئی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے؟ میں نے کوئی گدھا کھڑا تھوڑی نہ کیا لا کے، گدھے کا نام لیا ہے تو تیری حالت غیر ہو گئی ہے، تو بتا رب کریم کے نام میں کتنا اثر ہے۔ تو یہ شان ہے اللہ کے نام کی، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اس نے نبی کریم سے کہا آپ کو کون بچائے گا؟ حضور فرمانے لگے مجھے میرا، بولیے مجھے میرا، یہ کہنا سیکھ لو، یہ بڑا مزیدار ہے، کوئی ظالم کوئی پریشان نہیں کرے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا، یہ بڑی طاقت ہے اس جملے میں۔ جب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے میرا اللہ بچائے گا تو وہ کانپنے لگ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، نبی کریم فرمانے لگے دیکھ پھر مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو فوراً بولا، کہنے لگا سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ تو نظریاتی پختگی ذہنوں کو مضبوط کرے، یہ جو کچی پکی باتیں ہیں نا ان سے نکل آئیں، اور بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کیا ہم نے کرنا کیا ہے، کس راستے جانا ہے، جس نے 2 باتیں بتائی اس کے پیچھے لگ جاتے ہو،
ओ खुदा के बंदो, ताकतवर बनो। तुमसे एक खानदान नहीं संभाला जा रहा, तुम्हें तो पूरे के पूरे कबीले संभालने चाहिए, तुम्हें तो बस्तियों की बस्तियों को लीड करना चाहिए। तुम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए मैंने किस रास्ते जाना है। और सारा वक्त सोए रहना, और सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना, और सारा वक्त जनाब कपड़े पसंद करने में गुजार देना, और 4-4 घंटे आईने के सामने खड़े रहना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी मेहनत से बनती है, जद्दोजहद से बनती है, आबला पाई से बनती है। पैरों में जख्म आ जाए तो जिंदगी बनती है। चल चल के बंदा थक जाए, और थक के सोए, और सो के उठे, और उठ के फिर चले। इकबाल कहने लगे, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आप नजरियाती तौर पे पुख्ता हो, ताकतवर हो, मजबूत हो, फिक्री तवानाई आपको हासिल हो। ये क्या बात हुई, एक मसला सुना नहीं और जनाब परेशान हुए नहीं। मजबूत होकर मैदान में उतरो। लोग इतने इतने बड़े काम काज करके दुनिया से चले गए, और हम अभी तक वहमों में पड़े हुए हैं, तावीज ढूंढते फिरते हैं। कोई दम वाला बाबा मिल जाए, कोई मशवरे वाला बंदा मिल जाए, इससे निकलो बाहर। जिंदगी में तय करो। घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां कई दफा लग जाती हैं, लेकिन वो दौड़ता रहता है। वो कभी लग जाती हैं, कभी उतर जाती हैं, वो चलता रहता है, परवाह, क्योंकि उसे मंजिल तक जाना है। अपनी मंजिल का तयन करो, अपनी जिंदगी में कुछ तय करो, और फिर उसके हुसूल की जद्दोजहद करो। कमजोर नहीं पड़ना मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। जिंदगी में वहमों का शिकार नहीं होना, जरा जरा सी बात पर परेशान नहीं होना। 1-2 मिनट आपके पास सारा कुछ है, सेहत भी है, औलाद भी है, घर भी है, सजदे की तौफीक भी है, मस्जिद की हाजिरी भी है, सिर्फ पैसे ही नहीं, थोड़े से पैसे कम है तो आप परेशान हैं। ये क्या बात हुई, बाबे ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है। मैं कहो बाबे नू भी किसी कुछ कीता है, ताए जिदियां गल्लां करदा बेवकूफ वालियां। उसको समझाओ, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बंदा बेचारा बदगुमान हो जाएगा, हर दुश्मन के बारे में बदगुमानी करेगा। कभी कहेगा चाची ने तवीज कर दी है, कभी कहेगा वो मेरी भाभी ने तावीज कर दी। क्यों आप लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराते हैं? अल्लाह का खौफ नहीं आता? क्या किस तरह का मजाक बनाया हुआ। और कौम उसको समझ ही नहीं आती। वो तुझे जो कुछ भी हो जाए, काला जादू हो जाए या नीला हो जाए, मेरे और तेरे रसूल ने फरमाया है तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो, तुम्हारे घर से जिन भी भाग जाएगा और शैतान भी भाग जाएगा। उसवा हसना हमें ये सबक देता है कि अपना टाइम अपनी जिम्मेदारियों पे खर्च करें, इधर उधर टाइम ना जाया करें। हमारा टाइम दूसरों की जिम्मेदारियों का पता करने में, यानी जहां भी लोग बैठेंगे कहेंगे फलाना कुछ भी नहीं पे कर, फलाना पीर देखो ना कितना तगड़ा है, कोई काम नहीं, फलाना आदमी देखो कितना मालदार है। तो ये तो आपका जिम्मा ही नहीं। उसने जो अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है वो उसने अल्लाह को देना है। मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दयूस को पसंद नहीं किया, यानी उसके घर में बेहयाई हो रही है और कहे मैं शरीफ आदमी हूँ, किसी को कुछ कह ही नहीं रखता, ये दयूस है, बेगैरत है। कि घर के अंदर बेहयाई हो रही है और कहता जी मैं शरीफ हूँ, ये शराफत नहीं है। शरीयत इस्लामिया गैरतमंदी का सबक भी पढ़ाती है। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तसव्वुफ का, तरीकत का, इबादत का, मारिफत का ये वाला ज़ौक़ भी और पूरा दिया, और इसे भी छोड़ा ना करें। आप यकीन करें जितना मजा सजदे का, कमाल हो गई, जितना मजा। एक ना दोस्त मेरे पास आए तो बड़े परेशान थे, उनकी चेहरा बताता था कि बड़ा रो रो के आए। फिर आके उन्होंने मुझसे शिकायत की कि इस तरह फलाने ने कहा है, ये वाली दी है। तो साहब क्या करें, बिला वजह इल्जाम लगा। मैंने आख्या सच दस कर्मा लिया, जिन्ना स्वाद अज सजदे दा आया ही पहला भी कदी आया सही। उसने कहा नहीं। तो मैं क्या फिर मतलब है दुख दे चंगे होंगे ने, ये जब आए तो बंदा सजदा तो खुल के करता है, रब के सामने रो तो लेता है ना। तो इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आई ना है वो आई ना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आई ना साज में। टूटे हुए दिल तो बड़े कमाल होते हैं, टूटे हुए दिल तो बड़े कमाल होते हैं। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, वो शय है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। मेरे अजीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाला सबक भी दिया, और साथ हुजूर ने मजबूत आसा। ये हमारे बच्चे नौजवान डरे डरे से, परेशान से, पता नहीं क्या होने लगा है, गरीबी आ गई, काम नहीं मिलता, हालात खराब हैं, घरों में औरतें रोती परेशान होती, फिर उनको वो बाबे भी मिल जाते हैं जिन्होंने और कोई काम नहीं। जुमेरात वाले दिन सवेरे 9 तो 11 तवीज लिखना है, तो फिर असर तो मगरब तवीज लिखना है, तो फिर इतवार वाले दिन नवे सिरे तो बस कर दी। तो किसी बात की हद भी होती। मुझे तो नहीं मिला कि हजरत गौस पाक किस दिन तावीज दे। तावीज जायज है, पर कौन सा टाइम रखा हुआ था हजरत गौस आजम ने बताए तावीज देने का? कोई बताए हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी किस तारीख को तावीज लिखते? ख्वाजा अजमेर की कौन सी तारीख थी तावीजों की? वो तावीज नहीं देते थे,
وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلا کرتا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا، اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دی ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں، یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سانپ سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جائے۔ ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا کہتا ہے پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہاں میں دسیا بھی تینوں کسی کچھ کیتے نے، کہا یار بس کر، اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا، تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز، اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے، ہوں تو تسی چپ کر کے بھی سنتے ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کچھ ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے لیے، چپ کرو چپ کرو، لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا حقیقت کیا ہے، یعنی خوفناک آواز آ رہی، اور صحابہ دلیر لوگ تھے پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں، جانور لڑ پڑے تھے، وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئے، رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا۔ با ہمت رہیں، با ہمت۔ اور جوانوں یاد رکھو قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی۔ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ بولیے، پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا، جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں، پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح، لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی، بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا، ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے، دوسرا دلیری کے اسباب، اور تیسری بات، توجہ ہے میری بات پر، یہ مووی بن رہی ہے جی، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں تو پھر تقریر کی دو ایک باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا۔ حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا وہ صرف 23 سالوں کا، کتنا، یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قافلے ترتیب، مجاہدوں کی صفیں بنائے، اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی، رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی، حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے، اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے، لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی، یہ سارے کام بھی ہوتے رہے، اور حسن حسین حضور کے کندھوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے، گھر میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم، محبت فرمائی، یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا،
اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کر، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے سے ہی کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے۔ میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے، طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کیا دے تو کرتے، کرنا شروع کر دینا۔ میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے، کہنا مینوں کام میں آئی ذرا تو کھلوئے نا میری تو یہ بھی کام ہو، انسانی فطرت ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یار حد ہو گئی ہے، کمال بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے گا۔ تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا اور جھاڑو دے مسجد، خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسجد یا شاگرد مسجد، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر تھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں۔ اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں، تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ، مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے ہیں۔ میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا مسجد میں شروع کرو، اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سامنے دے دو، تو آپ شروع تو کریں نا، لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت نہ ضائع کریں، اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ، مقصد کی بات کریں، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی۔ اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت، یہ تو ایک جز ہے، داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک جز ہے سنت، ایک حصہ ہے سنت، چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے۔ غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا، اور حدیث میں لفظ بڑے سونے، فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ ہو، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے۔ دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھے نا ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بلا صحیح ہو کے کیسے بیٹھے، جو نہیں صحیح بیٹھے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی۔ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو ہم سمجھ جائے۔ اتنی شادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے، ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے، جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آسان، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا،
اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں۔ آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسے کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا، وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں ہے، تسی ہار لے کے کھڑے نہیں ہو، تن پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سنن آ جان نا سرکار دی محفل، تو وہ بھی پیچھے بیٹھ کے نہیں سن سکتے، وہ پہ تون اونچی کر کر کے نقیب نو دسدے نے میں